اگر آپ اذیت و آزار جھیلنے اور اللہ کی راہ میں مشکلات برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتے تو احکام الہی اجرا کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے، آپ ہی سے صادر ہوتے اور معاملات میں آپ ہی سے رجوع کیا جاتا، لیکن آپ نے ظالموں اور جابروں کو یہ موقع دیا کہ وہ آپ سے یہ مقام و منزلت چھین لیں، اور اللہ کے حکم سے چلنے والے وہ امور جن میں حکم الہی کی پابندی ضروری تھی اپنے کنٹرول میں لے لیں، تاکہ اپنے اندازوں اور وہم و خیال کے مطابق فیصلے کریں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں۔ وہ حکومت پر قبضہ کرنے میں اس لیے کامیاب ہو گئے کیونکہ آپ موت سے ڈر کر بھاگنے والے تھے اور اس فانی اور عارضی دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ پھر آپ کی یہ کمزوریاں سبب بنی کہ ضعیف اور کمزور لوگ ان کے چنگل میں پھنس گئے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کچھ تو غلاموں کی طرح کچل دیے گئے اور کچھ مصیبت کے ماروں کی مانند اپنی معیشت کے ہاتھوں بے بس ہو گئے۔ حکام اپنی حکومتوں میں خود سری، آمریت اور استبداد کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ذلت و خواری کا سبب بنتے ہیں، بدکماش افراد کی پیروی کرتے ہیں اور پروردگار کے مقابلے میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہر شہر میں ان کا ایک ماہر خطیب منبر پر بیٹھا ہے، زمین میں ان کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور ان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یعنی جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ عوام ان کے غلام بن گئے ہیں اور اپنے دفاع سے عاجز ہیں۔ حکام میں سے کوئی حاکم تو ظالم، جابر اور دشمنی اور اناد رکھنے والا ہے، اور کوئی کمزوروں کو سختی سے کچل دینے والا۔ انہی کا حکم چلتا ہے، جبکہ یہ نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ روز جزا کو۔ تعجب ہے، اور کیوں تعجب نہ ہو، ملک ایک دھوکے باز ستمگر کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے مالیاتی عہدیدار ظالم ہیں اور صوبوں میں اس کے مقرر کردہ گورنر مومنوں کے لیے سنگ دل اور بے رحم۔ آخرکار اللہ ہی ان امور کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن کے بارے میں ہمارے اور ان کے درمیان نزاع ہے، اور وہی ہمارے اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلاف پر اپنا حکم صادر کرے گا۔ امام علیہ السلام نے اپنے خطاب کا اختتام ان الفاظ پر فرمایا: بار الہ، تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہماری جانب سے ہوا بنی امیہ اور معاویہ کی حکومت کی مخالفت میں، وہ نہ تو حصول اقتدار کے سلسلے میں رسہ کشی ہے اور نہ ہی مال دنیا کی افزوں طلبی کے لیے ہے، بلکہ صرف اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں اور تیری مملکت میں اصلاح کریں، تیرے مظلوم بندوں کو امن و امان میسر ہو، اور جو فرائض، قوانین اور احکام تو نے معین کیے ہیں ان پر عمل ہو۔ اب اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی اور ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا تو ظالم تم پر اور زیادہ چھا جائیں گے اور نور نبوت کو بجھانے میں اور زیادہ مصروف ہو جائیں گے۔ ہمارے لیے تو بس خدا ہی کافی ہے، اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف ہماری توجہ ہے اور اسی کی جانب پلٹنا ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا جو امام حسین علیہ السلام نے منی میں ارشاد فرمایا اور تمام حاضرین کو تاکیدی حکم دیا کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کریں، تاکہ رفتہ رفتہ تمام مسلمان پیکر اسلام کو پہنچنے والے ان نقصانات سے آگاہ ہو جائیں جن کے نتیجے میں اسلام کی اساس کو خطرہ لاحق ہے۔